9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور میرے ایک استاد تھے حساب کے، ان کا نام تھا بدر الدین. تو وہ بلیک بورڈ پہ کچھ لکھ رہے تھے اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا، دوسرا اسٹیپ اور تیسرا اسٹیپ اور وغیرہ. میری باری آئی تو ان کا مہابیر وہ اٹھا، اس نے جواب دیا حبیب. میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھ کو تو نظر نہیں آ رہا. وہ یہ سمجھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. وہ آئے اور انہوں نے مجھے لگائی ایک قمچیاں. اس وقت استاد کے ایک ہاتھ میں ڈسٹر ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں قمچی ہوتی تھی. تو وہ انہوں نے مجھے قمچی ماری اور مجھے کہا کہ تمہیں نظر آیا؟ اب مجھے نظر آتا، اگر مارنے سے نظر آ جاتا تو میں بتا دیتا. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نظر نہیں آیا. تو اس زمانے میں بیٹے یہ پنکھے تو ہوتے نہیں تھے، وہ ہاتھ سے کھینچنے والے پنکھے ہوتے تھے رسی سے لگے ہوئے. تو انہوں نے اس سے رسی لی اور مجھے لے کے شاں کر کے ماری. میرے کرتے میں سے، جسے کہتے ہیں، کپڑا ادھڑتا چلا گیا اور میں نے چیخ ماری. اچانک انہوں نے ہاتھ روکا اور مجھ سے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا نہیں. تو اچھا مجھے نظر آ رہا ہوتا تو میں بتاتا انہیں. اور پھر اس دن وہ جو استاد میرے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اگر وہ حیات ہیں تو اللہ ان کو عمر دے، اور نہیں حیات ہیں تو اللہ مغفرت فرمائے، وہ مجھ کو لے گئے. اور لکھنؤ میں ایک ہی یعنی میرے علاقے میں ایک ہی آنکھوں کے ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر کولہاپور. تو یہ بیٹے ستمبر کی 27 تاریخ تھی، 27 سپٹمبر 1957. میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا. تب میں نے چشمہ پہننا شروع کیا. اس سے پہلے میں چشمہ نہیں لگاتا تھا. اچھا جب چشمہ میں نے لگانا شروع کیا تو اس وقت تک طے ہو گیا تھا کہ مجھے کون سے ڈسپلنز اچھے لگتے ہیں. تو بیٹے مجھے بولنے والے جو بول کر پڑھائے جاتے تھے نا ڈسپلنز، وہ میرے اچھے ہو گئے. یعنی لٹریچر میرا اچھا ہو گیا، ہسٹری میری اچھی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں پر اعداد و شمار لکھے جاتے تھے، نمبرز لکھے جاتے تھے، یا جیوگرافی یا اکنامکس جہاں ڈائیگرامز وغیرہ بنائے جاتے تھے، وہ میری سمجھ میں نہیں آتے تھے. تو وہ آج تک سمجھ میں نہیں آتے. اور اعداد و شمار سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور بڑی کتاب سے دوستی بچپن میں ہو گئی تھی. اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا. ایک میری بہن تھی، وہ بہت چھوٹی تھی اور وہ والد کے یہاں رہتی تھی، میں اکیلا رہتا تھا. تو اس کی وجہ سے جب بیت بازی میں جاتا تھا تو میں جیت کے آتا تھا. شعروں کی وجہ سے مجھے بہت شعر یاد تھے. کھیل میں جاتا تھا، وہاں بھی میں ٹھیک ٹھاک تھا، زیادہ اچھا نہیں تھا مگر بہتر تھا. اس دفعہ وہاں بیٹے انعام میں کتابیں ملتی تھیں. تو میرے گھر میں ایک جیسے چھوٹا سا گھر تھا، اس میں الماری بنی ہوئی تھی، دیوار میں ہی بنی ہوئی تھی الماری. تو اس کو میں نے اپنے کتاب خانے کے نام سے، لائبریری اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر، اور اس میں انعام کی کتابیں میں رکھتا جاتا تھا. اچھا انعام کی کتابوں میں کیا ہوتا تھا؟ عام طور پر شاعری کی کتابیں ملتی تھیں. مثلاً مجھے مجاز کی کتاب شبتاب جو ہے اور آہنگ، یہ بچپن میں مجھے ملی تھی. جوش صاحب کی ایک کتاب مجھے بچپن میں تھی. بانگ درا مجھے بچپن میں انعام میں ملی تھی. اچھا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ میں شاعری کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا. نانا میرے جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ان کو شوق تھا کہ میں پڑھوں. چنانچہ وہ مجھے بازار سے پوئٹری کی کتابیں لا کر دیتے تھے. اور میر کا دیوان تو غالب کا دیوان تو سودا کا دیوان، اور اس میں وہ نشان لگاتے رہتے تھے. اچھا شعر جیسے ہرے سے، سرخ سے، پینسل سے نشان لگاتے اچھے شعروں پر، وہ میں رٹا لگاتا تھا اور اس کو یاد کیا کرتا تھا. اس کے علاوہ مجھے بہت سی چیزیں، ایک کتاب ہوتی تھی بیٹے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو ایک طلسم ہوشربا ایک چیز ہوتی تھی جس میں بہت سی جادو کی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ پڑھی جاتی تھی. تو وہ مجھے بزرگ سب جمع ہو جاتے تھے حقے کے ساتھ اور مجھ سے کہتے تھے تم پڑھو. اب میں پڑھتا تھا تو میں ہر قدم پہ ٹھوکر کھاتا تھا، یہ نہ کوئی تلفظ کی غلطی کرتا تھا تو وہ مجھے تصحیح ہو جاتی تھی کہ نہیں یہ لفظ ایسے نہیں ہے، یہ لفظ ایسے نہیں ہے. تو یہ میری عادت پڑ گئی. اور جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ ایک لغت استعمال کریں گے، اس کا نام ہے لغت
لغات کشوری. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کشوری اس کا نام ہے. جب وہ فارسی کی لغت تھی, وہ ردی میں ہمارے نانا خرید لائے تھے, تو میں فرصت کے اوقات میں اس سے رٹا لایا کرتا تھا. تو 5 لفظ ہر اتوار کو سیٹرڈے سنڈے میں 5 لفظ یاد کرتا تھا, اور چاہے وہ میرے ذخیرے الفاظ میں آئیں نہ آئیں, میری سمجھ میں آئیں نہ آئیں, میں وہ لفظ یاد کرتا رہتا تھا. شعر بہت سنتا تھا, پڑھتا تھا, تو اسی وقت میں کچھ تک بندی میں کر لیتا تھا. اور اب میں آپ سے بیٹے کہوں کہ ابھی میرے بارے میں کسی نے کوئی ریسرچ کا کام کیا لکھنؤ یونیورسٹی سے, تو اس نے ایک میگزین دریافت ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. تو 7ویں جماعت میں گویا میں شعر کہتا تھا. اچھا, وہ غزل جو ہے وہ بہت ہی خراب غزل ہے, یعنی مجھے سب چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. میں نے کوشش کی کہ وہ غزل مجھے یاد نہ ہو, چنانچہ مجھ کو یاد نہیں ہے وہ. اچھا, لیکن وہ میری اپنی غزل تھی. جب سے میں شعر اچھا دیکھیے, نام تو میرا افتخار حسین تھا, مگر عارف تخلص اس میں رکھا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے میں شاعر بننے کے چکر میں تھا کہ میں بڑا ہو کے. اچھا, میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ میں کوئی انجینئر بنوں گا, یا میں ڈاکٹر بنوں گا, یا میں سائنسداں بنوں گا. ہاں, یہ میں ضرور کرتا تھا کہ میں یہ کہتا تھا کہ جس اسکول میں پڑھتا ہوں میں اس کا ہیڈ ماسٹر بنوں گا, جس اسکول میں پڑھتا ہوں میں اس کالج کا پرنسپل بنوں گا, یہاں اس شعبے میں صدر شعبہ بن کے آؤں گا یونیورسٹی میں, وغیرہ وغیرہ. یہ میری خواہش تھی. اب بیٹے میں آپ کو بتاؤں, جب یہ بلڈنگ جس میں آپ بیٹھے ہوئے یہ میں نے بنوائی تھی. تو جب میں یہاں یہ بلڈنگ نہیں بنی تھی, تب میں ایک اور بلڈنگ میں یہاں F10 میں F7 6 میں کوئی جگہ ہے, وہاں ہمارا دفتر تھا. ہم وہاں پر بیٹھتے تھے, اور یہاں یہ کرائے پر وہاں ہم کام کرتے تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو زندگی میں یہ کرنا چاہیے. اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ میں ایک روز یہاں چیئرمین ہو کے آؤں گا اس والے ادارے میں, جب میں ڈائریکٹر جنرل تھا اس کا. اور پھر ہم یہاں آئے, پھر یہاں سے میں مقتدرہ قومی زبان چلا گیا, وہاں میں نے. بیٹے کبھی ایسا نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ بیٹے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا اس کو یاد رکھنے کی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں پیدا ہونے دیتا جس کو پورا کرنے کی صلاحیت اور لیاقت آپ نے پہلے سے نہ رکھ دی گئی ہو, ہے نا. مگر ہمیں بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی صلاحیت دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ آپ کا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے کہ یہاں سے اتنے برس تک آپ یہاں جائیں گے, پھر اس کے بعد یہاں سے وہاں سفر کریں گے, پھر وہاں سے. آپ کو نہیں معلوم ہوتا, مگر زندگی میں آپ کو اپنا سفر طے کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ 10 برس بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, 15 برس بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, 30 برس کی عمر تک آپ کو سب طے ہو جانا چاہیے کہ آپ کو زندگی میں کہاں جانا ہے. اگر 30 برس تک آپ نے اپنا روڈ میپ طے نہیں کیا ہے تو ساری زندگی گزر جائے گی اور آپ طے نہیں کر پائیں گے. طے کر کے بیٹے ابھی سے طے کرنا چاہیے کہاں جانا ہے آپ کو, کیسے جانا ہے آپ کو, کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس چیز کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ جو توانائیاں ہیں ان کو یہی وقت بیٹے جو آپ کے پڑھنے کا ہوتا ہے, یہی وقت آپ کے کھیلنے کا ہوتا ہے. زندگی میں انہی 15 سے 25 برس کی عمر تک اگر آپ نے طے نہیں کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے, تو پھر آپ کو بہت دشواری ہوگی. چنانچہ طے کر لیجئے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. لکھنا میں نے شروع کیا, اور میں نے بہت کم لکھا ہے, اور لوگوں کے مقابلے میں 4-5 کتابیں بتائیے, 50-55 برس میں نے لکھا ہے, اور 4-5 کتابیں یہ تو بہت تھوڑا سا ہے. مگر
یہ جو چھوٹا لکھنا، کم لکھنا، زیادہ لکھنا، یہ اہم نہیں ہے بیٹے. اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کیسا لکھا ہے. بہت سے لوگ بہت لکھتے ہیں اور بہت خراب لکھتے ہیں. بہت سے لوگ بہت کم لکھتے ہیں اور بہت خراب لکھتے ہیں. یہ کوئی میرٹ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کا دی بیسٹ ہو وہ آپ لکھیں. دوسری بات یہ کہ جو لکھیں، ایک بات بیٹے میں کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی، اپنے چھوٹوں سے بھی، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جب آپ سچی بات، اپنی بات لکھیں گے تو کبھی کسی سے ٹکرائے گی نہیں. اگر آپ اپنی بات لکھیں گے اور سچی بات لکھیں گے، آپ کا سچ چھوٹا سا سچ ہو مگر وہ آپ کا ہوگا، وہ کسی سے ٹکرائے گا نہیں، کسی سے میل نہیں کھائے گا. لیکن کسی کا نقل کر کے لکھیں گے تو پھر آپ کو زحمت ہوگی. تو کسی کی نقل نہ کریں، کسی سے خیال یا کوئی مضمون یا کوئی لفظ مستعار نہ لیں. اپنی بات لکھیں، سچی بات لکھیں گے تو خود بخود اس میں اثر بھی پیدا ہوگا اور اس میں وہ مختلف بھی ہوگی. اور لکھنا جو ہے اس میں یہ بیٹے آسان کام نہیں ہے. بار بار ایک بات کو کئی طریقے سے لکھا جاتا ہے اور لکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے طریقے سے لکھتے ہیں. کوئی ایک دوسرے سے کی طرح سے نہیں لکھتا. سب کوئی، یعنی میں آپ سے بتاؤں، میں بیٹھ کر نہیں لکھ سکتا، میں لیٹ کر نہیں لکھ سکتا. میں جب شعر کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں چل رہا ہوتا ہوں. اگر میں چل نہیں رہا ہوں تو میں شعر نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں. تو جب میں چل رہا ہوتا ہوں تب میں اپنے شعر کی جو بحر ہے یا جو اس کا آہنگ ہے یا جو اس کی لے ہے وہ میرے گویا میری چال پر منحصر ہے. جیسے میں تیز سواری پہ سفر کر رہا ہوں یا میں پیدل سفر کر رہا ہوں، یہ اس پہ منحصر کرتا ہے. شاعری میں نے بہت احتیاط سے لکھی، اور احتیاط سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں لغت بہت دیکھتا ہوں. میں اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں تو چھوٹی سی جگہ پر آپ کو بہت سے لغات ملیں گے، یعنی فارسی کے بھی اور اردو کے بھی، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میں